بڑھاپا بھی عجیب چیز ہے، ذہن گزرے ہوئے زمانے کی طرف بھاگتا ہے، لیکن کوئی خاص بات یاد کرنی ہو تو وہ یاد نہیں آتی، اور وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جنہیں یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ بڑھاپے میں انسان کے دو ہی کام رہ جاتے ہیں، بولتے رہنا یا اونگتے رہنا، یا پھر ایک کام اور ہوتا ہے کہ گھر میں بہو بیٹیوں اور ان کے بچوں کو ٹوکتے رہنا، اور یہ الفاظ تو زبان پر چڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں تو یوں نہیں ہوتا تھا۔ بوڑھا آدمی اپنی آئندہ نسل کے سامنے وہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے جو وہ ساری عمر نہیں بن سکا تھا، یعنی معزز اور دانش مند۔ اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ میرے دوتے پوتے BA MA کر کے ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر لگ گئے ہیں، ادھر اپنی زندگی کتوں کے پیچھے کھڈ نالوں میں بھاگتے دوڑتے گیدڑوں خرگوشوں کی جان کا عذاب بنے ہوئے گزر گئی ہے۔ لیکن اپنے دوتوں پوتوں کو یہ تاثر دیتا رہتا ہوں کہ ساری خدائی میرے انتظامات کے تحت چلتی رہی ہے۔ میرے بڑھاپے کو گولی مارے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، وہ سن لیں۔ 4-5 روز گزرے، اس کا بھی جنازہ پڑھ آیا ہوں۔ اس کا تو نام ہی مٹ گیا ہے، وہ اس طرح کہ خدا نے اسے اولاد سے محروم رکھا تھا۔ میں جب گاؤں سے نکل کر اپنے بیٹوں کے پاس شہر میں آ گیا تھا تو آہستہ آہستہ کئی لوگ جو کچھ دیر کے لیے میری زندگی میں آئے تھے میرے ذہن سے نکل گئے تھے، اور ان کے ساتھ جو واقعات اور وارداتیں وابستہ تھیں وہ بھی ذہن سے دھل گئی تھیں۔ یہ مرحوم انہی لوگوں میں سے تھا، حالانکہ اس کا کردار اور اس کی زندگی کا یہ واقعہ اتنا بھرپور اور جذباتی تھا کہ دل سے نہیں اترنا چاہیے تھا۔ مجھے اس کی وفات کی اطلاع بر وقت مل گئی۔ اس روز اتفاق سے مجھے پورے 100 درجے کا بخار تھا، لیکن میں اسی وقت گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود چل پڑا، اور گاؤں اس وقت پہنچا جب اس کا جنازہ تیار تھا۔ میں نے اس کا منہ دیکھا تو میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شاید میں اپنی جوانی کا ماتم کر رہا تھا یا اس شخص کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ یہ واقعہ آپ بھی سن لیں۔ مرحوم کا نام محمد خان تھا، لیکن مرتے وقت تک بھی لوگ اسے جھلا کہتے تھے۔ اہل زبان کو شاید معلوم نہ ہو کہ پنجابی میں جھلا نیم پاگل یا سودائی کو کہتے ہیں۔ مرحوم کا نام کاغذات میں تو محمد خان تھا، لیکن بچے بوڑھے، حد یہ کہ اس کے گھر والے بھی اسے جھلا کہا کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ یہی کوئی 2-2.5 فرلانگ دور چھوٹا سا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جسے ڈھوک کہا جاتا ہے۔ درمیان میں چھوٹی سی کسی یعنی برساتی نالا تھی۔ خاصے عرصے سے یہ ڈھوک ختم ہوتے ہوتے ہمارے گاؤں میں جذب ہو گئی۔ امیر کبیر زمیندار جو وہاں رہتے تھے وہ ہمارے گاؤں کے ساتھ حویلیاں چڑھا کر منتقل ہو آئے۔ جھلا 12-13 سال کی عمر تک خانو رہا، پھر اس میں نہ جانے یہ تبدیلیاں کیسے آنے لگیں کہ لوگ اسے جھلا کہنے لگے۔ اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی۔ جھلا بڑا خوبصورت لڑکا تھا، ذات اونچی، زمین بے شمار اور 2 مربع نہری زمین کے تھے۔ اس وقت یہ لوگ ڈھوک میں رہتے تھے۔ ان کی کچھ زمینیں ہمارے گاؤں کے ساتھ تھیں، اس لیے جھلا ادھر زیادہ آ جاتا تھا اور ہمارے ساتھ ہی کھیل کود کر خوش ہوتا تھا۔ 12-13 سال کی عمر میں اتنے سمارٹ، ہنسمکھ، شرارتی اور تیز ترار لڑکے میں یہ تبدیلی آ گئی کہ اچھا بھلا باتیں کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے، اور اچانک اس نے پگلوں کی طرح ہنسنا شروع کر دیا۔ اس حالت میں اسے اپنی زبان پر قابو نہیں رہتا تھا، بولتا تھا تو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور وہ ہونٹوں کو عجیب طریقے سے گھماتا پھراتا تھا۔ ہاتھوں سے بھی الٹے سیدھے اشارے کرتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے یہ خانو نہیں بلکہ کوئی اور ہی ہے۔ پہل تو اسے یہ دورہ 10-15 منٹ کے لیے دن میں 2 یا 3 بار پڑتا تھا، پھر ان دوروں میں زیادتی آنے لگی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا پاگل ہو رہا ہے۔ دیہات میں آج کل بھی لوگ ہسپتالوں اور دوائیوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بیماری کی صورت میں پیروں، عاملوں، شاہ صاحبوں اور سیانوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت تو دور دور تک کسی ڈاکٹر یا انگریزی دوائی کا نام و نشان تک نہیں ملتا تھا۔ قصبوں اور شہروں میں ڈاکٹرز ہوتے تھے جہاں تک لوگ جاتے ہی نہیں تھے، لیکن جھلے کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اسے کھانسی بخار جیسی بیماری نہیں لگی تھی، یہ تو پر اصرار سے دور تھے۔ اس کے والدین نے اسے پیروں وغیرہ کے پاس لے جانا شروع کر دیا۔ والدین روپے پیسے والے تھے، کسی نے انہیں کتنی ہی دور رہنے والا کوئی عامل یا سیانہ بتایا تو وہ لڑکے کو ساتھ لیے وہاں تک پہنچے۔ وہ تو منہ مانگے پیسے دیتے اور عاملوں وغیرہ کے قدموں میں سجدے بھی کرتے تھے کہ ان کے بیٹے کو کوئی نارمل حالت میں لے آئے بس۔ کسی عامل نے انہیں کہا کہ یہ گھر تبدیل کر لیں۔ سب کہتے تھے کہ لڑکے پر کسی جن کا قبضہ ہو گیا ہے۔
ایک نے یہ تشخیص کی تھی کہ لڑکے پر ایک پری عاشق ہو گئی ہے، اور جب وہ اس کے پاس آتی ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ گھر تبدیل کرنے کا مشورہ اس لیے دیا گیا تھا کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ان کا ایک مکان تھا جس میں انہی کے مزارے اور ایک غریب گھرانے کے کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ یہ مکان خالی کروا کے جھلے کو یہاں لے آئے۔ اب جھلا ہر وقت ہمارے سامنے رہنے لگا۔ میرے ساتھ اور میرے شکاری دوستوں کے ساتھ وہ زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ ان دوروں کو 1 سال گزر گیا۔ پہلے تو اسے کسی وقت جھلے پن کا دورہ پڑتا تھا، مگر اب وہ ہر وقت اسی کیفیت میں رہنے لگا۔ بلا وجہ ہنس پڑتا اور توتلی زبان میں باتیں کرنا اس کا معمول بن گیا۔ اسے کوئی اجنبی پہلی بار دیکھتا تھا تو اسے شک تک نہ ہوتا تھا کہ اس لڑکے میں کوئی دماغی نقص ہے۔ افسوس تو ہمیں اور اس کے گھر والوں کو ہوتا تھا، جو جانتے تھے کہ یہ ایسا نہیں تھا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا جاتا تھا، اس کا مردانہ حسن نکھرتا آ رہا تھا۔ میں اپنی کہانیوں میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ اس وقت کا مردانہ حسن کچھ اور تھا اور اس کا مطلب بھی کچھ اور تھا۔ آج کل کے نوجوان اپنی مردانگی میں زنانہ حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تمام حرکتیں اور باتیں مضر صحت ہوتی ہیں، اس لیے ان کے قد کاٹ رہے ہی نہیں ہیں، نہ یہ قد کاٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے وقتوں کے مردانہ حسن میں سب سے پہلی چیز قد تھا، جو کم از کم 6 فٹ ہوتا تھا۔ جسم کے پٹھے، جنہیں مسلز کہتے ہیں، بڑی محنت سے بنائے جاتے تھے۔ بڑے سخت قسم کے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ نوجوان چہرے کو نہیں، جسم کو بناتے تھے۔ جھلے مرحوم میں دونوں خوبیاں تھیں، جسم گٹھا ہوا اور چہرے کے نقش و نگار دلکش۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، اس کے وجود کے اس حسن کو دیکھ کر لوگ فوراً مان لیتے تھے کہ اس پر کوئی جن چڑیل یا پری عاشق ہو گئی ہے۔ یہ تو ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ جن عاشق ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ مرد پر تو مادہ جن کو عاشق ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو معلوم نہیں اس مادہ جن کا خاوند یا بھائی وغیرہ اس پر اعتراض کرتے ہیں بھی یا نہیں۔ جھلا جوانی میں داخل ہو گیا اور لوگ بھول گئے کہ اس کا اصل نام محمد خان ہے۔ وہ اسے خانو کہا کرتے تھے۔ اب تو ہر کسی کی زبان پر جھلا ہی جھلا رہ گیا تھا۔ جھلا صرف ایک صورت میں کچھ دیر کے لیے اپنے آپ میں آتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے باہر کی طرف اس کی برادری کے 3-4 گھر تھے۔ ان میں سے ایک گھر کی ایک لڑکی جھلے کی ہم عمر تھی۔ ان کی قریبی رشتہ داری بھی تھی۔ لڑکی کا نام رجو تھا۔ اچھی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جب جھلے کو نظر آ جاتی تو جھلا ہنستے ہنستے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے کرتے چپ ہو جاتا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی آ جاتی اور اس کی نظریں رجو پر جم جاتی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ویسی ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی جیسی جھلے کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں عجیب سی چمک آ جاتی تھی۔ رجو اسے دور سے دیکھتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ میں نے اور میرے دوستوں نے کئی بار دیکھا کہ جھلے کو دیکھ کر رجو کے ہونٹوں پر ویسی ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی جیسی جھلے کے ہونٹوں پر ہوتی تھی۔ میں نے خود محسوس کیا کہ بعض اوقات جھلے کو دیکھ کر رجو کا چہرہ اداس ہو جاتا تھا۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ جھلا اور رجو ایک دوسرے کو 10-12 برس کی عمر سے ہی چاہتے تھے، جب جھلا اچھا بھلا خانو ہوا کرتا تھا۔ گاؤں میں آپ کوئی بات یا کوئی حرکت 7 پردوں میں بیٹھ کر کریں تو بھی راز فاش ہو جاتا ہے اور بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے۔ عورتوں میں مشاہدے کی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ رجو کی 2-3 سہیلیاں بھی تھیں، کچھ ان کی زبانی، کچھ عورتوں کی جاسوسی کی بدولت اور کچھ ہمارے اپنے مشاہدات۔ یہ بات یقینی ہو گئی کہ رجو جھلے کو عشق کی حد تک چاہتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ نماز پڑھتی ہے، حالانکہ دیہات میں عورتوں میں نماز پڑھنے کا رواج تھا ہی نہیں۔ نماز کے علاوہ یہ لڑکی کسی نہ کسی بہانے گاؤں سے تھوڑی دور ایک خانقاہ تھی، وہاں ہر جمعرات کو دیا جلاتی اور خانقاہ کے اندر قبر پر ماتھا رگڑا کرتی تھی۔ وہ ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ اللہ جھلے کو ٹھیک کر دے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جھلا ٹھیک ہونے کے بجائے پہلے سے زیادہ جھلا ہو گیا۔ اس حالت میں بھی وہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن کوئی بات سمجھتا نہیں تھا، اور وہ بلا مقصد اور بے موقع بولتا اور اچانک ہنسنا شروع کر دیتا۔ اس حالت میں وہ 18-19 سال کا ہو گیا۔ 2-3 سیانوں نے اور اس علاقے کے پیر صاحب نے بھی اس کے والدین کو مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ جھلے کی شادی رجو کے ساتھ ہونی تھی۔ برادریوں اور رشتہ داریوں میں لڑکی لڑکے کی پیدائش کے ساتھ ہی زبانی رشتے طے ہو جاتے تھے۔ رجو کا خاندان بھی جھلے کے خاندان کے سٹینڈرڈ کا تھا، زمینوں کے لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی۔
گاؤں میں یہ افسوسناک خبر مشہور ہو گئی کہ جھلے کے والدین رجو کے گھر رشتے کے لیے گئے اور رجو کے والدین نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ لڑکا اپنے ہوش و حواس میں نہیں اور وہ بالکل بیکار ہے۔ جھلے کے والدین مایوس اور لاجواب ہو گئے۔ انہوں نے برادری کے بڑوں سے بھی کہلوایا کہ جھلے کی شادی ہو گئی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن لڑکی کے والدین یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیر صاحب نے جھلے کے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ اس کی شادی کر دو، یہ ان کی پیشین گوئی تھی کہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ جھلے کے والدین رشتے سے انکار کے بعد پیر صاحب کے پاس گئے اور ان کے پاؤں پکڑ کر عرض کی کہ وہ لڑکی کے والدین کے دماغ میں ڈالیں کہ وہ رشتہ دے دیں تو لڑکا صحیح ہو جائے گا۔ ذرا ان پیروں کا کردار تو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بات کچھ عرصے کے بعد کھلی تھی کہ پیر صاحب نے جھلے کے والدین سے کہا کہ وہ رشتہ دلا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے جھولی بھر کر نذرانہ وصول کیا ہوگا، مگر لڑکی والوں کو یہ کہا کہ اس لڑکے کو رشتہ نہ دے بیٹھنا ورنہ پچھتاؤ گے، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہ راز یہاں تک کھلا کہ پیر صاحب نے لڑکی کے والدین کے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے نذرانہ لیا تھا کہ لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ بیاہ دیا جائے تو کیا لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ پیر صاحب نے اپنی پیری کو برقرار رکھنا تھا، اس لیے انہوں نے لڑکی والوں کو یہ جواب دیا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ رجو کی منگنی پار والی ڈھوک کے ایک نوجوان سے کر دی گئی۔ منگنی بڑی دھوم سے کی گئی تھی۔ ہم سب کو افسوس ہوا کہ جھلا کتنا خوبرو جوان ہے، لیکن قسمت کا کتنا برا نکلا۔ اگر رجو کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو اور بات تھی، وہ تو ایک دوسرے کے شیدائی تھے۔ جھلا رجو کے گھر جاتا رہا تھا۔ ایک روز جھلا ہمارے پاس آیا۔ یہ واقعہ مدتوں پرانا ہو چکا ہے، لیکن میں یہ واقعہ سپرد قلم کر رہا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سامنے فلم چل رہی ہو، اور میں یہ سارا واقعہ ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ کبھی تو یوں لگتا ہے جیسے جھلا میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اس کے چہرے کے وہ تاثرات دیکھ رہا ہوں جو اس وقت اس کے چہرے پر تھے جب وہ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سر کو جھکا لیا۔ مجھے یاد ہے کہ جھلے کے چہرے پر اداسی تھی۔ کچھ دیر تک اس نے کوئی بات نہ کی، نہ وہ حسب معمول ہنسا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں جھلے؟ میں نے دوستانہ پیار سے پوچھا۔ کیا بات ہے، اتنے چپ کیوں ہو؟ اس نے آہستہ آہستہ سر اوپر کیا اور اسی آہستگی سے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پہلے یہ چیز نوٹ کی کہ اس کی اتنی خوبصورت آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر نہ آیا کرو، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل کے روگ کو میں بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اس کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنا غم نہ کر یار، میں نے کہا، جس لڑکی کی منگنی ہو جائے اس گھر میں کسی غیر کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کیا میں رجو کے لیے غیر ہو گیا ہوں؟ اس نے غصے کے لہجے میں کہا۔ نہ میں اس کے لیے غیر ہوں، نہ وہ میرے لیے غیر ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں ان سب کو پاگل کر دوں گا۔ پہلی بات تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی زبان میں جو توتلا پن تھا اس کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا، اور وہ پختہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم نوجوان تھے اور نادان تھے۔ میں آج جب کہ مجھے عمر کا تجربہ حاصل ہو چکا ہے اور کچھ کتابیں پڑھ لی ہیں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ایک جھٹکے نے ایک پاگل کو ٹھیک کر دیا تھا۔ اگر میں جناب میم الف صاحب کا حوالہ دوں تو میں کہوں گا کہ جھلے کو اتفاق سے شوق ٹریٹمنٹ مل گیا تھا۔ اس سے وہ رجو تو چھین لی گئی تھی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن اس سے دنیا کی کوئی طاقت رجو کی محبت نہیں چھین سکتی تھی۔ یہاں صورت یہ بھی تھی کہ رجو بھی اسے اتنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جسے وہ چاہتی ہے اور جسے وہ ساری عمر کا ساتھی بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ پاگل ہے۔ میں نے اور میرے دوستوں نے جھلے کو سمجھانے بجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ سمجھنا چاہتا ہے، اور ہم یہ نہ سمجھ سکے کہ اس پاگل نے اپنی خاموشی میں کتنا بڑا طوفان چھپا رکھا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو ہر وقت بلا وجہ ہنستا رہتا تھا اب بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آئی۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ ایک طرف چل پڑا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس روز ہمیں اس کے پاگل پن پر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا۔ اس روز کے بعد ہم جھلے میں تبدیلیاں دیکھنا شروع ہوئے۔ اس کی زبان میں پھر توتلا پن آ گیا۔
لیکن پہلے کی نسبت خاصا کم ہو گیا تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رجو گھر سے نکلتی اور جس طرف جاتی جھلا کچھ دور دور ادھر ہی کو چل پڑتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ وہ یوں بھی کرتا کہ رجو گزر رہی ہوتی تو کھڑا اسے دیکھتا رہتا۔ رجو کے متعلق اس کی سہیلیوں نے بتایا کہ وہ اکیلے بیٹھ کر روتی رہتی ہے اور وہ ماں کی گالیاں کھا کر بھی اس منگیتر کو دل سے قبول نہیں کر رہی۔ ہم جانتے تھے کہ دیہات کی لڑکی اور خصوصاً اس زمانے میں جب لوگ روٹی کپڑے اور مکان سے پہلے اپنی عزت اور غیرت کو اہمیت دیتے تھے، کوئی لڑکی ایسی جرأت نہیں کر سکتی تھی کہ ماں باپ کے فیصلے کے خلاف بات کرنا تو دور کی بات سوچ بھی سکے۔ وہ تو ماں تھی جو بیٹی کو روتا دیکھتی اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے چپ کروا دیتی تھی۔ اگر اس کے باپ یا بھائیوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دیتے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ خدا کے حضور فریادیں کرتی تھی اور باقاعدہ نماز پڑھتی تھی اور ہر جمعرات خانقاہ پر دیا جلانے جاتی تھی اور ہر جمعرات جھلا خانقاہ سے کچھ دور کھڑا نظر آتا تھا، لیکن اس نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا کہ آگے ہو کر رجو کے ساتھ ایک دو باتیں ہی کر لے۔ ایک روز رجو کا منگیتر ہمیں ملا، میرے ساتھ دو تین دوست بھی تھے۔ یارو، اس نے کہا، ایک مشورہ لینے آیا ہوں۔ میری عقل تو کام نہیں کرتی، میں ڈرتا ہوں کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھوں۔ اس نے مسئلہ یہ ہمارے سامنے رکھا۔ آج صبح جھلا مجھے کھیتوں میں ملا اور کہنے لگا کہ رجو سے منگنی توڑ لو۔ میں نے اسے جھلا سمجھ کر پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے پھر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ منگنی توڑ دو۔ میں نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں، اور اگر میرے بس میں ہے بھی تو بھی یہ منگنی نہیں ٹوٹے گی۔ جھلے نے کہا کہ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہاری شادی کا دن مقرر ہو جائے گا، لیکن تمہاری بارات کی جگہ گھر سے تمہارا جنازہ نکلے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اپنے ماں باپ کو اتنا بڑا دکھ نہ دو اور میری بات مان لو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب تم بتاؤ کہ میں اس جھلے کا کیا کروں؟ کچھ بھی نہ کرو، میرے دوست افضل نے کہا۔ وہ جھلا ہے، تم تو ہوش والے ہو۔ جس طرح آج تم نے اس کی سن لی ہے، اسی طرح آئندہ بھی سن لینا۔ ایک بات کا خیال رکھنا اچھو، میں نے کہا، جھلے کی یہ بات اپنے گھر والوں کو نہ بتانا، نہیں تو ڈانگ سوٹا چل جائے گا، اور ایک پاگل کی وجہ سے تمہارے اور اس خاندان میں ہمیشہ کی دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ وہ ہماری بات مان تو گیا، لیکن 2-3 دنوں کے بعد اس نے بتایا کہ جھلے نے ایک بار پھر پہلے سے زیادہ سخت الفاظ میں اسے یہی دھمکی دی ہے۔ ہمیں پریشانی یہ لگ گئی کہ اب رجو کا منگیتر بھی کچھ غصے میں آ گیا تھا۔ دیہات میں آج بھی دشمنیاں چلتی ہیں جو قتل اور جیلوں تک پہنچتی ہیں۔ اس زمانے میں تو عزت اور غیرت پر اور ناک کی خاطر ہر روز کلہاڑیاں چلتی اور قتل ہوتے تھے۔ لوگ قتل کر کے نعرے لگاتے ہوئے پھانسی کے تختے تک جا پہنچتے تھے۔ میری عمر کے نوجوان لڑائی جھگڑے اور انتقامی قتل میں بڑا فخر محسوس کرتے تھے، لیکن مجھ پر اور میرے دوستوں پر اللہ کا یہ کرم تھا کہ ہم ہمیشہ کوششیں کرتے تھے کہ جو لڑائی جھگڑا اور خون خرابہ ٹالا جا سکتا ہے اسے ٹالنے کی فضا پیدا کی جائے۔ اس معاملے میں بھی ہم نے پوری کوشش جاری رکھی، منگیتر کو اپنے قابو میں رکھا، آخر جھلے کو پکڑا اور اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ ہم یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ اس کا جھلا پن اس حد تک کم ہو گیا تھا کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ نوجوان کبھی پاگل رہا ہے یا اب ہے۔ اگر تم اپنی بات میرے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہو تو میرا ایک کام کرو، جھلے نے کہا، رجو سے میرا بیاہ کروا دو یا تم میں سے کوئی رجو کو زہر دے دے، میں اپنے ہاتھوں زہر کھا لوں گا۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ رجو کی ڈولی اور کوئی نہیں لے کے جائے گا اور اچھو میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہ میرا زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ بے وقوف آدمی اور اس قسم کا جھلا کسی انسان کی کیا سمجھے گا، وہ تو خدا کی بھی نہیں سمجھتا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ جھلا کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ ہم ڈرتے تھے کہ یہ معاملہ بڑوں تک پہنچ گیا تو گاؤں میں خون بہہ جائے گا۔ جھلے کا خاندان پیسے والا اور طاقت والا تھا، ایسے ہی رجو کے منگیتر کا خاندان تھا۔ جھلے کے والدین پہلے ہی رجو کے والدین کے خلاف اور اس کی لڑکی کے منگیتر کے خاندان کے خلاف بھڑکے ہوئے تھے۔ وہ اس لڑکی کو لے جا رہے تھے جو جھلے کے لیے مانگی گئی تھی۔ ادھر جھلے اور اچھو کے درمیان معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ صاف پتہ چلنے لگا کہ کسی بھی دن ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی اور ان دونوں میں سے ایک قتل ہو جائے گا، اور پھر یہ معاملہ پانی پت کی تیسری لڑائی تک پہنچے گا اور ختم پھر بھی نہیں ہوگا۔ جھلا پہلے تو روزانہ ہمیں ملتا تھا اور بہت دیر گپ شپ ہوتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ہمیں نظر ہی نہ آیا۔ ایک روز میں اپنے 2 دوستوں شہباز خان اور افضل کے ساتھ کھیتوں میں گھومنے پھرنے گیا تو جھلا بھی وہاں گھومتا پھرتا ہمیں مل گیا۔ وہ ہمارے پاس آ گیا۔ آج سے ہم تمہیں جھلا نہیں کہا کریں گے،
میرے دوست شہباز خان نے جھلے سے کہا، تم اچھے بھلے ہو، عقل والے ہو، تم نے تو خواہ اپنی جان کو روگ لگا لیا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، میں نے کہا، تم نے تو ہنسنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ کیوں، اب ہنستے کیوں نہیں؟ ہوشاں کولوں مستی چنگی، رکھ دی صدا ٹھکانے۔ اس نے ہوش مندوں کی طرح کہا، خدا مستی میں ہی رکھتا تو یہ غم دل کو نہ لگتا۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہم تینوں دوستوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نے کسی شاعر کا یہ جو مصرع پڑھا تھا، اس کا اس نے ایسا صحیح استعمال کیا تھا کہ ہوش مند ہی کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوش میں رہنے کے بجائے مستی یعنی پاگل پن یا جھلا پن ٹھیک ہوتا ہے کہ انسان ٹھکانے پر تو رہتا ہے۔ ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی غم فکر نہیں ہوتا۔ اس جھلے نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ وہ جھلا پن تھا جس کے زیر اثر وہ بے موقع اور بے محل ہنستا ہی رہتا تھا، اب وہ اس کیفیت سے نکل آیا ہے اور اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اس لیے وہ ہر دکھ اور غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی دلچسپ کہانیوں میں سے ایک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوشاں کولوں مستی چنگی۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مستی سے اس کا مطلب شاید نشہ بھی تھا جو اسے ہوش میں لے آیا تھا۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہ کیسا نشہ ہے، یہ رجو کی محبت کا نشہ تھا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ہوش میں تو غم ہی غم ہوتے ہیں۔ ہم تینوں نے باری باری اسے کہا کہ وہ رجو کو بھول جائے، وہ کسی اور کی ہو چکی۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی، پھر یہ انگلی اپنے سینے پر رکھی۔ ہم اس کا اشارہ سمجھ گئے۔ اس نے ہمیں بتایا تھا کہ آسمان والا خدا یہ لڑکی مجھے دے دے گا۔ لیکن کیسے؟ میں نے پوچھا۔ منگیتر جب تک زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہے گا، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہانڈی چلوا دوں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہانڈی چلانا کالے علم کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کالے علم والے منہ مانگے پیسے لے کر یہ عمل کرتے ہیں۔ ایک ہانڈی جس میں نہ جانے کیا کچھ ڈالا جاتا ہے چھوڑ دی جاتی ہے۔ ہانڈی اڑتی ہوئی اس شخص تک جسے مارنا مقصود ہو پہنچتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے۔ یہ عمل ہمیشہ رات کے وقت کیا جاتا ہے۔ کالا عمل تو ہر جگہ چلتا ہے، لیکن ہمارے علاقے میں اس کا کچھ زیادہ ہی رواج تھا۔ اس زمانے میں تو اور زیادہ تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ جھلا جو کہہ رہا ہے وہ کر کے ہی رہے گا۔ 2-3 روز بعد ہم اپنے معمول کے مطابق اپنے شغل یعنی کتوں کو ساتھ لے کر شکار کو نکل گئے۔ اس روز اتفاق سے کتے بھی تھوڑے تھے اور شکاری دوست بھی تھوڑے تھے۔ صرف 5 کتے اور ان کے ساتھ ہم 7-8 لڑکے تھے۔ میں اپنی کہانیوں میں اپنے علاقے کے خد و خال اور زمین کی شکل و صورت کئی بار بیان کر چکا ہوں، جو میری کہانیاں سننے والوں کو زبانی یاد ہو گئی ہوں گی۔ اسے دہرانے کی ضرورت نہیں، ہم بہت دور نکل گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا ہی کہ ہمارا شکار کیا ہوتا تھا۔ خرگوش، سے اور کوئی بھولا بھٹکا گیدڑ یا گو وہ بھی مل جاتی تھی۔ گیدڑ کو جو بزدلی کی علامت سمجھا جاتا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ گیدڑ رات کو نکلتے ہیں اور صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ اس زمانے میں گاؤں دور دور ہوتے تھے اور زیادہ تر علاقہ غیر آباد تھا۔ کھڈ نالے، کسیاں، ٹیلے، گہرے نشیب اور کٹی پھٹی زمین اور درختوں کی بہتات تھی۔ جنگلی جانوروں کے چھپنے کی اور گھومنے پھرنے کی جگہ محفوظ تھیں۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں آبادیوں سے دور بھیڑیے بھی پائے جاتے تھے جنہیں بھگیاڑ بھی کہتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، اتنی کم کہ کبھی کبھار دور سے کوئی بھیڑیا نظر آتا تھا یا رات کو بھیڑیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں جو لمبی ہو جیسی ہوتی تھی، یا پھر بھیڑیے بھونکتے تھے، ان کی یہ آواز بالکل الگ تھلگ ہوتی تھی۔ اس روز ہم 5 کتے لے کر شکار کو دور نکل گئے تو ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں گہرے نشیب تھے، زمین کٹی پھٹی تھی اور دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، نہ ہی وہاں سے کوئی راستہ گزرتا تھا۔ دور سے 2 خرگوش نظر آئے، ہم نے ان پر کتے چھوڑے لیکن وہ پہلے ہی غائب ہو گئے۔ ہم کتوں کے پیچھے گئے تو ایسی جگہ جا پہنچے جو گہرا اور چوڑا نشیب تھا۔ اس کے ہر طرف اونچے کنارے تھے جو جگہ جگہ سے کٹے ہوئے تھے۔ انہی کٹی ہوئی جگہوں میں جانور بسیرا کرتے تھے۔ یہ کٹاؤ دراصل ان کے غاروں اور گفوں کے دروازے تھے۔ ہم ابھی نشیب کے اوپر ہی تھے کہ ہمارے ایک دوست نے آہستہ سے کہا، وہ دیکھو 3 بھیڑیے ہیں۔ ان تینوں کی حرکتیں دیکھ کر ہم سمجھ گئے کہ ایک مادہ ہے اور 2 نر۔